وہ وادی جو جانی جاتی ہے جنوں، دیو، پریوں، بھوتوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق۔ ایک ایسا پہاڑ ہمیشہ جہاں اندھیرا رہتا ہے سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے۔ کوئی انسان اس وادی تک نہیں پہنچ سکا۔ کیا وہ وادی جنات کا مسکن ہے یا دوسری دنیا تک پہنچنے کے لیے پر اسرار راستہ ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ کوہ کاف کی کہانیاں ایران، ہندوستان اور علاقۂ عرب کے ادبی اور افسانوی کتابوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ کوہ کاف کا نام جیسے ہی ذہن میں آتا ہے بہت سی عربی کہانیاں دماغ میں آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں جو بادشاہوں کی خوبصورت شہزادی سے شروع ہوتی ہیں، جو کہ جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں سے جڑی ہوتی ہیں۔ طلسم بھی ان کہانیوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس طرح کی کہانیوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی ملک کے اسٹرانگ بادشاہ کی خوبصورت شہزادی کو کسی جن نے اغوا کیا، کسی دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کی وادی کے اندھیرے محل میں قید کر دیا۔ یہ کہانیاں بکس میں تو ملتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایات کی صورت میں بھی آگے منتقل ہوتی چلی گئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی وسطی کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق کوہ کاف جنات کا وطن ہے جسے اللہ نے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ روایات ایرانی کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کے علاقوں میں تھا، جس پر انسانوں کی کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ حاصل نہ کر پایا، کیونکہ علم جدید میں ان بلند و بالا پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا۔ دراصل کوہ کاف ایک بہت لمبا سلسلہ ہے پہاڑوں کا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زمین کا دور دراز مقام ہے جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سی مرغ نام کے پرندے سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ یہ جنات کا شہر بھی کہلاتا ہے، جہاں قدیم زمانوں میں نسل جنات نے بہت سی حکومتیں قائم کی تھی۔ امام تزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر منتسم ہے، جس میں چاندی کی 70 زمینیں ہیں، اسی طرح سے 70 زمینیں سونے کی اور مشک کی بھی 70 زمینیں ہیں۔ عربی کتابوں کے متعلق کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ تھا، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں موجود تمام پہاڑی سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے ملتی ہیں۔ اس طرح سے کوہ کاف مرکز ہے تمام پہاڑی سلسلوں کا۔ مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی کے متعلق طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کی جانب سفر کیا تھا۔ دوران سفر آپ کوہ کاف تک پہنچ گئے تھے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل بروز قیامت سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ زکریا القزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات میں لکھا ہے کہ انہوں نے کوسمولوجی کے متعلق یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے کہ وہ زمین میں نہ گر پڑے، اور اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا طویل سلسلہ ہے جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ ایک روایت کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے فرمایا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، جن کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان کوہ کاف تک پہنچ نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔
یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج بھی تخلیق کی ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتے کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ اکرام کے نزدیک کوہ کاف اس زمین میں کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو کشف کے ذریعے اولیاء اکرام کے مشاہدے میں آتا ہے، جیسا کہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ اکرام نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حد سمجھا جاتا ہے، جسے حاصل کر کے ایک بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ ورڈ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ورڈ اس قدر مقدس ہے کہ قرآن مجید میں ایک سورہ مبارکہ کا نام سورہ کاف ہے، جو اس پہاڑ کوہ کاف پہاڑ کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، زندگی اور موت کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے کوہ کاف اس ہماری زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے متعلق کچھ اس طرح کے نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اتفاق ہے کہ کوہ کاف موجودہ روس میں کفکاس یعنی ماؤنٹ کاکاکس نام کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر تزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آذربائیجان، ارمینیا، داغستان، چچینیا اور روس جیسے ملک شامل ہیں۔ قدرتی حسن سے مالا مال ہیں یہ علاقے، بے شمار اقسام کے جانور اور پرندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی جھیلیں، آبشاریں دکھنے میں جنت کا سا نظارہ دیتی ہیں۔ یہاں انسان بہت کم پائے جاتے ہیں، آبادی بہت کم ہے۔ یہ علاقہ ایشیا کو جدا کرتا ہے یورپ سے۔ سیٹلائٹ سے کوہ کاف کو دیکھا جائے تو یہ سفید پٹی دکھتا ہے۔ کچھ محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے جو اندھیرے اور بادلوں سے ہمیشہ ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ پرانے دور کے اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف کہتے ہیں، جو کہ کسی بڑے عذاب الہی کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ کوہ کاف کو سمجھنے کے لیے جدید فزکس کی نیو ڈائمینشنز بھی آسانی پیدا کرتی ہیں۔ فزکس کی جدید تحقیقات کے متعلق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3-4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں ہیں۔ باقی کی 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، کتنے سیارے اور کیسی دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ محققین کے مطابق عالم برزخ، عالم ارواح اور جہنم اور جنت انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں، جن میں انسان موت کے بعد ہی داخل ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ کوہ کاف ان 11 ڈائمینشنز میں سے ہی کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو، جہاں انسانی نسل کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت جلد ملتے ایک نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔